السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں طواف پارٹ 6۔ شہروز اس سے ملنے کراچی آیا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ملتا تھا پر اس سے مل لیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن صرف شہروز ہی ہے جو اسے سمجھے گا۔ وہ بھی تو اس کرب سے گزرا تھا۔ آہل بہت کمزور ہو گیا تھا۔ شہروز اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آہل یار، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم اچانک ہی ملتان سے چلے گئے اور پھر اتنے دن ہو گئے واپس نہیں آئے۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں تمہارا حال احوال پوچھنے تمہارے گھر آ گیا۔ شہروز نے بہت فکر مندی سے پوچھا۔ شہروز، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری قسمت نے میرے سے منہ موڑ لیا۔ جب اس نے ہی میرے سے سب تعلق ختم کر دیے تو پھر میں اس کے شہر میں کس حق سے رہوں؟ آہل بہت اداسی سے کہہ رہا تھا۔ کس نے چھوڑ دیا آہل؟ شہروز نے پوچھا۔ آبش نے چھوڑ دیا۔ آبش نے؟ پر کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے میں نے اسے دھوکہ دیا۔ شہروز، تم بتاؤ، میں اسے کبھی دھوکہ دے سکتا ہوں کیا؟ اس نے شہروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم اس کی غلط فہمی دور کر دو۔ میں نے بہت صفائیاں دی تھی پر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں اس سے بات نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے بات کرنے سے روکا تھا۔ میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ میری سانسیں بس تھمنے والی ہے۔ جس محبت کی ڈور کے ساتھ وہ اور میں بندھے ہوئے تھے، وہ میں نے اسے دھوکہ دے کر توڑ دی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، میں منافق ہوں، کافر ہوں۔ میں نے محبت میں شرک کیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے روبی سے بات کرتا تھا۔ اس سے پہلے اتنی لڑکیوں کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے قابل نہیں تھا، تبھی تو میں اس سے دور کر دیا گیا۔ بہت دور ہو گیا ہوں میں۔ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، اس نے قرب سے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آہل، ایسا نہیں کہتے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، میں نے بھی لاریب کی وجہ سے خودکشی کی تھی اور میں خوش قسمت تھا جو بچ گیا، اور پھر لاریب مجھے پھر مل گئی۔ پر مجھے تب بہت برا لگا تھا جب میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وہ کتنے بے بس کھڑے تھے۔ میں نے ایک لڑکی کی محبت میں ان کی محبت نظر انداز کر دی۔ اگر اب کبھی لاریب مجھے چھوڑ بھی دے پر میں کبھی خودکشی نہیں کروں گا، اپنے ماں باپ کے لیے زندہ رہوں گا۔ ان کی محبت کافی ہونی چاہیے۔ تمہارے ماں باپ بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں ان کے لیے زندہ رہنا ہے، وہی زندہ رہنے کی وجہ کافی ہے۔ آئی سمجھ؟ آہل تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ شہروز، کھانا کھا کر جانا، میں باہر جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیا۔ شہروز پیچھے سے اسے آوازیں دیتا رہ گیا پر اس نے اس کی نہ سنی۔ آہل رات دیر سے واپس لوٹا تھا۔ آہل کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ شہروز نے خودکشی کی تھی اور وہ بچ گیا، پھر اسے لاریب مل گئی۔ اب وہ بھی خودکشی کرے، اب وہ بھی کوشش کرے گا۔ اگر بچ گیا تو آبش مل جائے گی، اور اگر مر گیا تو بھی وہ موت اس زندگی سے بہتر ہوگی جو اب وہ گزار رہا ہے۔ آبش کے بغیر جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بھی احتیاطاً اس نے وائس ریکارڈ کی اور 1 گھنٹے کا ٹائم لگا کے اپنی ممی کے نمبر پہ سینڈ کر دی۔ 1 گھنٹے بعد ان کا موبائل بجے گا اور وہ اس کی آواز سن لیں گی اور فوراً اسے ہسپتال لے جائیں گی۔ پھر اس نے باہر ٹی وی لاؤنج کے میڈیکل ریک میں سے کافی ساری نیند کی گولیاں نکالی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج پہلی بار اس نے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کیا۔ وہ اب پانی کے گلاس کو اوپر تک پانی سے بھر رہا تھا۔ اس نے وہ گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب وہ اپنا موبائل سامنے LED کے ساتھ کنیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے LED پر آبش کی تصویر لگا دی۔ سفید پاؤں کو چھوتی فراک، کمر کو چھوتے بال، گہری آنکھیں، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ دوسری تصویر ہرے سوٹ میں تھی، اس میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آہل اس کے لیے 100 بار بھی خودکشی کر سکتا تھا۔ اب وہ اسپیکر پر گانا لگا رہا تھا، وہی گانا، تیری آنکھوں کے دریا۔ ابھی گانا شروع ہوا تھا۔ لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا۔ خط؟ پھر اس نے ایک کاغذ لیا اور پھر بلیڈ سے بازو پر کافی سارے کٹس لگائے۔ پھر اس نے خون سے خط لکھنا شروع کر دیا۔ پیچھے گانا چل رہا تھا، تیری آنکھوں کی۔ اب اس نے خط لکھ لیا تھا۔ خط لکھنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے گولیاں نگلنا شروع کر دی۔
پیچھے گانے کی آواز آ رہی تھی، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ اس کے منہ سے درد کی ایک کراہ نکلی، بازو کے درد کی نہیں، آبش کے دیے ہوئے درد کی۔ پھر اس نے اٹھ کر گانے کا والیوم فل کر دیا اور لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ اب وہ گانا بہت غور سے سن رہا تھا۔ بتاؤ، یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا؟ اسے آبش کا چہرہ یاد آ گیا، وہ پہلے دن کا سنہری چہرہ۔ اس نے اب LED پر اس کا چہرہ دیکھا۔ بیوٹیفل فیری، زیر لب کہا گیا تھا۔ چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا۔ ہاں، اس نے بھی تو میری محبت کو بہت پاک سمجھا تھا۔ اس نے سچی محبت کی تھی، بہت پاک محبت۔ میرے دل کو خدا کا گھر ہی تو مانا تھا۔ وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح میں پڑھتے ہو۔ تسبیح؟ آہل تمہیں ایک بات بتاؤں؟ ایک بار آبش نے آہل سے کہا، میں جب تسبیح کرتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں آپ کا نام بھی تسبیح میں پڑھوں۔ آپ بھی میرے لیے بہت پاک چیز ہو۔ اور اب تسبیح کا نام سنتے ہوئے وہ کتنا یاد آئی تھی۔ محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو؟ آبش، آپ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے تو کبھی نماز عشق تک قضا نہیں کی تھی۔ اس کو بے انتہا یاد آ رہی تھی، مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھیں، محض باتیں۔ انہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ کہتی ہے میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اگر میں اس کو دھوکہ دے رہا تھا تو میں اس کو چھوڑتا، پر میری سانسیں تو اس نے کھینچ لی تھی۔ اب آہستہ آہستہ آبش کی تصویر دھندلی ہونے لگ گئی۔ گانے کی آواز کہیں بہت دور سے آتے ہوئے سنائی دے رہی تھی، اسے نیند اپنے آغوش میں لے رہی تھی۔ وہی ہے صورتیں اپنی، وہی میں ہوں، وہی تم ہو، مگر کھویا ہوا ہوں میں، مگر تم بھی کہیں گم ہو۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی، پر سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ بس دور کہیں سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ اب اسے دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، گانے کے بول سننا بند ہو گئے تھے۔ نیند پوری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ محبت میں دغا کی تھی، سو کافر تھے، سو کافر ہے۔ ملی ہے منزلیں پھر بھی، مسافر تھے، مسافر ہے۔ تیرے دل کے نکالے ہم، کہاں بھٹکے کہاں پہنچے، مگر بھٹکے تو یاد آیا، بھٹکنا بھی ضروری تھا۔ رات 1 بجے آہل کی ممی کے نمبر پر کال آئی تھی۔ وہ نیند میں تھی، پھر آہل کا نام پڑھ کر اٹھ گئی۔ ہیلو ممی، میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں، میں آپ سے بہت دور چلا گیا ہوں، میں نے خودکشی کر لی ہے۔ ممی، آبش کو بتا دینا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، اس سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ ممی، اپنا اور ڈیڈی کا بہت خیال رکھنا، میں اپنے کمرے میں ہی ہوں، اللہ حافظ۔ اس کی ماں کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ فوراً ننگے پاؤں اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے ہلایا، پر وہ نہیں ہلا۔ انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ آہل کے ڈیڈی بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے آہل کو چیک کیا، وہ زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے گاڑی نکالی، آہل کے ہاتھ میں ایک خط تھا، وہ بھی انہوں نے ساتھ ہی رکھ لیا۔ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں وہ خط پڑھا تھا۔ وہ LED پر آبش کی تصویریں بھی دیکھ چکے تھے۔ اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو آبش بھی زندہ نہیں رہے گی، اس کی ممی نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہسپتال جاتے ہی اسے ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کے ڈیڈی نے سب کو فون کر کے بلایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پھپھو، ان کے شوہر ادیبہ، سمرا اور احمد آ گئے تھے۔ صبح ہو گئی تھی۔ آہل ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ اس کی ممی پتہ نہیں کتنی بار وہ خط پڑھ چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سب نے وہ خط پڑھا تھا۔ 11 بجے کے قریب اس کی ممی کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے انکل حیات کو فون کیا اور بہت برے لہجے میں ان کی بیٹی کی کرتوت انہیں بتانے لگی، اور ان سب کو آبش سمیت کراچی بلایا تھا۔ وہ ایک ماں تھی اور آہل ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ کسی کے لیے اپنے بیٹے کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آہل کو ہوش رات دیر سے آیا تھا۔ آبش تب تک اٹھ کے سب کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ خط اب بھی تھا، پر وہ بہت پرسکون تھی۔ سب آہل کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ سامنے شیشے کا دروازہ تھا جس سے آہل دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ سب نے دیکھی تھی۔ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے آ کر کہا تھا کہ ایک ایک کر کے وہ آہل سے مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آہل کی ممی اس سے ملنے گئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی اس کے ڈیڈی بھی چلے گئے تھے۔ پھر ادیبہ اندر چلی گئی۔ آبش سب کو شیشے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ اب ادیبہ باہر آئی تھی۔ اس نے سب کو اندر آنے کا کہا تھا۔ سبھی اندر چلے گئے۔
पर आबिश बाहर ही बैठी रही। वो सबको बस बाहर से देख रही थी। कुछ देर बाद हुप्पू बाहर आई। वो कुछ गुस्से में लग रही थी। फिर साथ ही अदीबा बाहर आ गई थी। वो आकर आबिश के पास बैठ गई। ना आबिश ने कोई बात की और ना ही वो कुछ बोली। अब वो आबिश का चेहरा देख रही थी। कितने ही देर वो गौर से आबिश को देखती रही थी। फिर उसे पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी माँ के गले लग गई और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। आबिश ये सब कुछ देख रही थी, पर उसने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातों से पर्दा उठना बाकी था। 5 मिनट के बाद वो शीशे वाला दरवाज़ा खुला था और आबिश की माँ बाप बाहर आए थे। फिर आबिश की माँ ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। आबिश उनके पीछे चल पड़ी। वो उसी कमरे में आ गए जहाँ आबिश ने नमाज पढ़ी थी। रात के इस पहर अंदर कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी मामा नीचे बैठी हुई थी। वो भी उनके साथ जाकर नीचे बैठ गई। उन्होंने बोलना शुरू किया। आबिश, तुमने हमारा मान तोड़ दिया। तुमने हमारे मान को खाक में मिला लिया। आबिश ने बोलने की कोशिश की, पर उन्होंने चुप करा दिया। आबिश, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे तुमसे कोई सफाइयाँ नहीं चाहिए। मैं बस ये बताने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ कि तुम्हारा कल आहिल के साथ निकाह है। उसने ब्लैक शेरवानी पहने खुद को शीशे में देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। लंबे कद पर शेरवानी बहुत जचती है। उसके लंबे कद पर चौड़े शाने की वजह से वो शेरवानी पहने बहुत ही खूबरू लग रहा था। उसने जेल लगाकर बाल पीछे किए हुए थे। हल्की सी शेव बढ़ी हुई थी जो शख्सियत की कशिश में काफ़ी इजाफा कर रही थी। शहद रंग की चमकदार आंखें, उस पर लंबी घनी पलकें। वो सही मायनों में बहुत हैंडसम लग रहा था। आज तो भाभी भी तुम्हें देखकर अपने होश खो देगी, साथ खड़े शहरोज ने आहिल को छेड़ते हुए कहा था। इस बात पर आहिल शर्माया था। उसके नाम पर उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। उसकी मम्मी अब उसके पास आई थी। उसको देखकर उन्होंने नज़र उतारी थी। अपने बेटे के सर पर प्यार किया था। फिर वो शहरोज और अपनी मम्मी के साथ बाहर लॉन में आ गया था, जहाँ निकाह की तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। उसकी मम्मी जितने करीबी लोगों को बुलवा सकती थी उन्होंने बुलवा लिया था। आखिर को उनके इकलौते बेटे का निकाह था। शहरोज और वो दोनों स्टेज पर जाकर बैठ गए थे। आहिल आज बहुत खुश था। आबिश उसके निकाह में आने वाली थी। वो परी आज आहिल की हमेशा के लिए होने वाली थी। अभी डॉक्टर ने आहिल को आराम करने के लिए सख्ती से कहा था, लेकिन जब इंसान अंदर से खुश और सुकून में हो तो दुनिया की कोई बीमारी हावी नहीं हो सकती। वो आज सारा दर्द भूले बैठा था। आज तो बस दिलो दिमाग पर आबिश ही आबिश थी। अब आबिश को मम्मी और फुप्पू पकड़ के ला रहे थे। आहिल उसको देख रहा था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि आहिल को ऐसा लगा कि ये वाकई इस दुनिया की नहीं है। ये किसी परस्तान या जादुई नगरी से आई है और अब वो फिर जादुई नगरी में उसके साथ जा रहा था। आबिश ने ग्रे और टी पिंक कलर की पाँव को छूती मैक्सी पहनी हुई थी। उसके घेरे पर बहुत नफीस गाजरी रंग के नग जुड़े हुए थे। एक लाल रंग का कार्बन बेल्ट की तरह बंधा हुआ था जो उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा था। कमर से नीचे आते बालों के कर्ल बनाए हुए थे। उसने गाजरी रंग का दुपट्टा बहुत खूबसूरती से सेट किया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो आहिल के पास आ रही थी। आसपास क्या हो रहा था आहिल को कुछ नहीं पता था। वो होश में ही कहाँ था। वो पहले कभी उसको देखकर होश में नहीं रहता था और अब तो मामला ही अलग था। अब वो आहिल के पास आ गई थी। वो करीब से कितनी खूबसूरत लग रही थी। आहिल ने तो कभी उसे इतने करीब से नहीं देखा था। अल्लाह बहुत बेनियाज है। उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अता कर दी गई थी। अब आबिश को आहिल के साथ बैठा दिया गया था। आहिल इसी तरह बुत बने खड़ा था। चश्मे तस्वुर में वो अभी भी अपने सामने देख रहा था। ग्रे और टी पिंक मैक्सी, ब्राउन बाल, झुकी हुई पलकें, लाल लिपस्टिक। शहरोज अब आहिल को झंझलाया तो उसे होश आया। सारी आवाज़ें फिर से सुनाई देने लग गई। अब वो परी आहिल के सामने नहीं खड़ी थी, उसके साथ बैठी थी, बिल्कुल साथ, बहुत पास, इतना पास कि आहिल को उसके सांसों की भी आवाज़ आ रही थी। अब मौलवी साहब निकाह पढ़वाने के लिए आ गए थे। पहले आबिश का निकाह पढ़ाया गया था। आबिश आहिल को कबूल कर रही थी। जितनी बार आबिश ने कहा कबूल है, कबूल है,
کہا اتنی ہی بار آہل کی آنکھوں سے ایک موتی نکلا تھا، اور اس موتی کا نام البدل دنیا کا کوئی خزانہ نہیں ہو سکتا۔ آہل سکندر خان ولد سعد سکندر خان، آپ کو آبش حیات خان ولد محمد حیات خان آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا دنیا کی کوئی نعمت اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی؟ کیا کسی کو اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی ملی ہوگی؟ نہیں، آہل کو ابھی ہوش نہیں ہونے تھے، ابھی تو اس پری کو قابو کرنے کا وقت تھا۔ آج تو وہ اس کے حصار میں آ رہی تھی، 5 سال کی ریاضت کا صلہ مل رہا تھا۔ اس کا دل اس وقت قابو سے باہر تھا۔ آہل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دل و جان سے قبول کہا تھا۔ اب آہل 3 بار اس پری کو دل و جان سے قبول کر چکا تھا۔ اب آبش کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے کا وقت تھا، نکاح کی انگوٹھی۔ اس کی ممی نے اسے انگوٹھی پکڑائی تھی، اسے ڈر تھا وہ پھر سے جادوئی نگری میں نہ پہنچ جائے۔ آبش کو پہلی بار چھونے کا خیال ہی سانسیں روک رہا تھا۔ شہروز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ ایک وہی تھا جو اس وقت اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ آبش کی ماما نے اس کا ہاتھ آہل کے سامنے کیا۔ اس کے ناخنوں پر لال رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ جیسے کوئی نازک گلاب کا پھول ہو۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، وہ اتنی عقیدت سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جیسے آبش پیر ہو، آہل اس کا مرید۔ آبش کا ہاتھ اتنا نرم تھا کہ آہل کو لگا اگر وہ زور سے پکڑے گا تو وہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ پھر آہل نے اس کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ ابھی بھی وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ جنت اس کے پاس تھی، اور کیا چاہیے تھا؟ بس وہی تو اللہ سے مانگی تھی، اور وہ عطا کر دی گئی تھی۔ اب تو موت بھی آ جاتی تو کیا فکر تھی؟ آبش نے اب اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ شاید اسے یوں سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں آیا تھا۔ اب سب مبارکباد دے رہے تھے، اور آہل سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اب آبش کے بابا آہل سے گلے ملے تھے۔ آہل احتراماً ان کے سامنے جھک گیا۔ اب انہوں نے آبش کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اور آبش نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اور پھر اٹھ کر ان کے گلے لگ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس کے بابا بھی اسے گلے لگائے رو رہے تھے۔ آہل سے ان کا رونا دیکھا نہیں گیا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ آبش، آپ آج رو لو جتنا رونا ہے، اس کے بعد پوری زندگی آپ کو رونے نہیں دینا ہے، آہل نے دل میں بہت مان سے کہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کھانا لگا دیا گیا، اور آبش وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ رات دیر سے وہ باہر سے آیا تھا۔ اب مہمان جا چکے تھے، جو چند ایک بچے تھے وہ بھی جانے ہی والے تھے۔ آہل بہت تھک چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا تھا کہ ممی کے کمرے سے گزرتے ہوئے آبش پر نگاہ پڑی تو وہ رک گیا۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ آہل اندر آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگ گیا۔ اب تو اسے پاس سے دیکھنے کا دینی دنیاوی دونوں حق تھا۔ وہ اپنے ہاتھ جھولی میں رکھ کر بیٹھی تھی، اور آہل کی پہنائی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، جیسے بس نگاہیں انگوٹھی پر ہو اور خود کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ آہل کو وہ کچھ اداس لگ رہی تھی۔ آہل اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے اداسی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، پر اس کے سامنے بولنے کی کبھی ہمت ہی کہاں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک بالکل ویسی ہی بیٹھی اس انگوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آہل وہاں سے اٹھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آبش اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا آہل اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اب آہل نے اس کا چہرہ پاس سے دیکھا تھا، پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، اور اس پر آنسو ننھے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی، اور گال جو گلابی تھے اس وقت بالکل سرخ تھے۔ آہل کو لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آبش کا ہاتھ تھاما تھا، نازک گلاب کے پھول جیسا ہاتھ۔ آبش، جو کسی بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، حواس میں واپس آئی تھی، اور فوراً آہل سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ پہلی بار آبش نے آہل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آبش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ آہل کو لگا جیسے جھیل کی آبشار بہنے کو تیار ہے، اور کسی بھی وقت بہہ سکتی ہے۔ آہل کو پتہ نہیں تھا آبش روتے ہوئے اتنی پیاری لگ سکتی ہے۔ پھر آبشار بہنے لگ گئی تھی، اور اس کا پانی زمین پر نہیں، سیدھا آہل کے دل پر لگا تھا۔ ہائے، وہ رو رہی تھی۔ آہل کی آبش رو رہی تھی، پر وہ کیوں رو رہی تھی؟ آہل کیسے پوچھتا؟ وہ تو اسے دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتا تھا۔ اب آبش اس کمرے سے جا چکی تھی، لیکن آہل کے لیے وہ اب بھی اس کے سامنے ہی تو کھڑی تھی۔ آہل کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ یہ محبت انسان کو کتنا کمزور بنا دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنے سخت دل مرد کو بھی رلا دیتی ہے۔ پھر آہل اپنے کمرے میں آ گیا اور آبش کا نمبر ملایا۔
وہ عابش سے اس کے رونے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے کافی بار کوشش کی، نمبر آن نہیں ہوا۔ اب اس کی ممی کمرے میں اسے دوا کھلانے آئی تھی۔ اس نے اپنی ممی سے عابش کے رونے کا ذکر کیا تھا۔ اس کی ممی نے اسے تسلی دی تھی کہ نکاح کے وقت تو ہر لڑکی روتی ہی ہے، یہ نکاح بہت حساس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا تصور ہی آنکھوں میں پانی لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ عابش کی صبح کی فلائٹ تھی۔ وہ رات کو 3 بجے تو سویا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ جلدی جلدی وہ باہر آیا تھا۔ ممی نے بتایا وہ تو کب کے جا چکے ہیں۔ دوا کے زیر اثر وہ سو رہا تھا، اس لیے اسے کسی نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ آہل کو خود پر شدید غصہ آیا۔ عابش کیا سوچ رہی ہوگی کہ وہ اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے نہیں آ سکا؟ چلو وہ موبائل پر معافی مانگ لے گا۔ اس نے اپنی ممی سے بھی کہہ دیا کہ جب آنٹی نیلوفر سے بات ہو وہ عابش کو کہہ دے اپنا نمبر آن کر لے۔ پھر کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ آہل بہت خوش تھا، اسے اس کی بیوٹیفل فیری مل گئی تھی۔ وہ اب واقعی جادوئی نگری میں آ چکا تھا جہاں صرف وہ اور عابش تھے۔ عابش سفید فراک میں نظریں جھکائے ہوئے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عابش ایک بار نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھو، فرمائش کی گئی تھی، گھنی پلکیں اٹھائی گئی تھی، فرمائش پوری ہو گئی تھی۔ وہ ہلکی براؤن ہیزل رنگ کی آنکھیں لیے آہل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آہل ان آنکھوں میں کھو گیا۔ اس دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی منظر ہو سکتا تھا؟ دروازہ بجا تو وہ خیال سے باہر آیا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر جادوئی نگری میں جاتا تھا، اب اسے سوچ کر بھی پہنچ جاتا ہے، اور یہ نکاح کا اثر تھا۔ آہل نے دروازہ کھولا۔ شہروز کھڑا تھا۔ آہل نے اسے اندر بلا لیا۔ آہل یار اب مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں۔ اور اب آپ بتائیں جناب، آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ اب تو وہ خاک نامحرم بڑی پکی محرم بن چکی ہے، انشاءاللہ بہت جلد۔ میں نے اپنی لیو بھجوا دی ہے، وہ اپروو ہو گئی ہے، تو اب پیپرز دینے آ جاؤں گا۔ آہل نے جواب دے دیا۔ جی اب تم جلدی سے ملتان آؤ، گرینڈ والی ٹریٹ بھی لینی ہے۔ پھر وہ دونوں گلے ملے تھے۔ آہل نے اسے خدا حافظ کہا اور پھر شہروز چلا گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ شیشے والا دروازہ کھلا تھا اور عابش کی ماں باپ باہر آئے تھے۔ پھر عابش کی ماں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ عابش ان کے ساتھ پیچھے چل پڑی اور اسی کمرے میں آ گئے جہاں عابش نے نماز پڑھی تھی۔ رات کے اس پہر کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی ماما نیچے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ جا کر نیچے ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ عابش تم نے ہمارا مان توڑ دیا، تم نے ہمارے مان کو خاک میں ملا دیا۔ عابش نے بولنے کی کوشش کی پر انہوں نے چپ کروا دیا۔ عابش ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، مجھے تم سے کوئی صفائیاں نہیں چاہیے، میں بس تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہارا کل آہل کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عابش کو وہاں اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ بالکل اکیلی بیٹھی تھی، اس کا واقعی اپنا کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اسے آہل سے نفرت ہو رہی تھی، وہ جھوٹ بول رہا تھا، سب جھوٹ بول رہے تھے۔ اس نے کبھی آہل سے بات ہی نہیں کی تھی۔ تو نکاح کیوں کرے؟ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی۔ وہ اٹھی اور ہال سے ہوتی ہوئی آہل کے کمرے کی طرف آ گئی۔ باہر ڈاکٹر کھڑے انکل سعد کو ہدایت دے رہے تھے کہ اب آہل کو کسی قسم کا دکھ یا شوق نہیں دینا، ورنہ اس کی حالت بگڑ سکتی ہے اور اسے نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ وہ بہت دنوں سے شدید دباؤ کی حالت میں رہ چکا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اسے خوش رکھے۔ عابش سے سن کر الٹے قدم واپس اس کمرے میں آ گئی تھی۔ عجیب مجبوری تھی۔ یا اللہ کیسا امتحان ہے یہ تیرا، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یا تو یہ سب کچھ صحیح کر دے یا برداشت کرنے کی ہمت دے دے۔ اس نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی تھی۔ اتنے میں اس کی ماما کھانا لے کر آ گئی تھی۔ وہ صبح کی بھوکی تھی، اس لیے بغیر کچھ بولے کھانا کھا لیا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ عابش کو بغیر غلطی کی سزا مل رہی تھی، اور زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ 2 دن اس سے رہتے ہوئے یہ یقین ہو گیا تھا کہ آہل جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی اور ہے جو عابش بن کر اس سے 5 سال سے بات کرتا رہا ہے، پر یہ بات وہ سب کو کیسے بتائے؟ کوئی اس کی بات کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ آج اس کے لیے تیار ہونے جا رہی تھی جو اس کے دل کا محرم ہی نہیں ہے۔ عابش نے چپ چاپ وہ میکسی پہن لی تھی۔ اسے پتا تھا
کہ کسی نے اس کی بات پر یقین تو کرنا نہیں ہے، ابھی جیسا سب کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہونے دیتے ہیں، باقی جب سب کو اصل سچ پتہ چلے گا تو رشتہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی، اسے اسٹیج کی طرف لایا جا رہا تھا، اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا، یا اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے۔ نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی سزا مل رہی تھی۔ اسے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا، اسے ایسے انسان کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی، اسی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اسے سب آوارہ لڑکی سمجھ رہے تھے، اب مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ اس نے اپنے ماں کی طرف دیکھا، وہی ماما جو آبش کے کسی کھلونا ٹوٹنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی اس کے ساتھ رونے لگ جاتی تھی، پر آج وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ ماما کچھ تو بولے، آج آپ کی آبش کا دل ٹوٹا ہے، آج وہ بہت روئی ہے، آج آپ ساتھ کیوں نہیں رو رہی، آپ ان سب کو منع کیوں نہیں کر دیتی۔ اب اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا، وہی بابا جن سے وہ کوئی فضول سی خواہش بھی بہت مان سے منواتی تھی۔ آج تو زندگی کا سب سے اہم دن ہے بابا، آج آپ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ آبش کے پاس آہل کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے آہل کو 3 بار قبول کر لیا۔ آبش سر جھکائے آہل کا نکاح ہوتا سن رہی تھی، دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ بس کوئی ذرا سا اشارہ ملے اور وہ رو رو کے خود کو ختم کر لے۔ اب آبش کو آہل نے انگوٹھی پہنائی تھی، اس کی ماما نے خود اپنی بیٹی کا ہاتھ آہل کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب آہل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، پر آبش کو اس کے ہاتھ کے لمس میں کوئی اجنبیت محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اتنی عقیدت سے ہاتھ پکڑے انگوٹھی ڈال رہا تھا کہ پہلی بار آبش کا دل اس کے لیے دھڑکا تھا۔ اب آہل کی ممی کا ہاتھ اٹھا تھا، وہی ہاتھ جو انہوں نے آبش کے منہ پر مارا تھا، وہ بھی اس آہل کی وجہ سے۔ آبش نے اپنا ہاتھ فوراً آہل کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا۔ آہل کی ممی ان دونوں کے سر پر پیار دے رہی تھی اور آبش کے دل میں آہل کے لیے نفرت کا لاوا اب ابل رہا تھا۔ اب اس کے بابا آہل سے گلے مل رہے تھے، آبش نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے آبش کے سر پر پیار دیا تھا۔ وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتی تھی، پر نہ جانے کیا ہوا، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کھڑے ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ آنسوؤں کا جو سمندر وہ اتنی دیر سے روکے بیٹھی تھی، ایک دم سے سب باہر آیا تھا۔ اس کے بابا بھی رونے لگ گئے تھے، وہ بھی کتنے بے بس تھے، انسان کی عزت اس کے ہاتھوں کیا کچھ کرواتی ہے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد آبش ان سے خود ہی پیچھے ہو گئی اور دوبارہ آہل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایک پل چین نہیں مل رہا تھا اور وہ ادھر کتنی دیر بیٹھ کے سب کے سامنے تماشا بنے، اس لیے وہ اندر آ گئی۔ رات کو وہ نماز پڑھ کر یوں ہی جائے نماز پر بیٹھی تھی، جب بھی نظر اس انگوٹھی پر پڑتی تھی سب کے بدلتے چہرے آنکھوں کے سامنے آ جاتے تھے۔ اس کے ماں باپ کی ڈانٹ، اس کو بری لڑکی سمجھنا، اس کی سب کے سامنے رسوائی اور وہ تھپڑ تو پوری زندگی نہیں بھول سکتی۔ اب اپنے ماں باپ کا خیال آیا تھا، ان کو تو اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا، وہ گردن جھکائے بنا آواز کے روئے جا رہی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ آہل تھا، وہی آہل جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ آبش نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کے واش روم میں آ گئی۔ پتہ نہیں کتنی بار اس نے اپنا ہاتھ دھویا تھا، جیسے کسی ناپاک چیز کے چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور اب وہ پاک کر رہی ہو۔ ہائے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ادھر وہ اس کی محبت میں تڑپ رہا تھا، ادھر یہ اس کی نفرت میں تڑپ رہی تھی۔ اس ساری رات وہ جاگتی رہی تھی، بس جلدی سے گھر جانے کا انتظار تھا کہ کسی طرح صبح ہو اور وہ گھر چلی جائے۔ پھر وہ سوچ چکی تھی کہ اس سے وہاں جا کر کیا کرنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہو گئی تھی، وہ سب سے سرسری سا ملی تھی اور ہوائی جہاز میں بھی راستے بھر خاموش رہی تھی۔ بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، سب ابھی تک اسی صدمے سے باہر ہی کب آئے تھے، پر جو آبش پر گزر رہی تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا آبش سب کے سامنے سچائی لا سکے گی؟ کون ہے آخر وہ جو آبش کی جگہ اتنے ٹائم سے آہل سے بات کر رہا تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔